شیخ عباس قمی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ شیخ عباس قمی کی ایک کتاب سب کے گھر میں ہے، کون سی؟ مفاتیح الجنان۔ کسی نے پوچھا یہ بتائیے آقا، یہ جو آپ نے مفاتیح لکھی ہے ساری دعائیں پڑھی ہیں آپ نے؟ سوال بہت معقول ہے۔ انہوں نے کہا کم سے کم ایک بار ضرور پڑھی ہر دعا کو۔ کیسے؟ کہا لکھنے سے پہلے میں نے اس دعا کو پڑھا ہے تاکہ میرے اوپر یہ آیت لاگو نہ ہو کہ کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، لہذا وہ دعا مفاتیح میں لکھنے سے پہلے میں نے ایک بار پڑھی ہے۔ ایک بار کسی نے مدعو کے کسی کے باغ واغ میں گئے تو کچھ دیر چائے وائے پانی کرنے کے بعد پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ارے آقا آج تو آرام کر لیجیے، آپ ہر وقت لکھنا ہر وقت لکھنا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مال امام کھایا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ایک دن بھی میرا فالتو جائے۔ تو جو باغ کا مالک تھا، وہ سنیے، جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا صاحب یہ باغ میرا ہے، یہ سارے پھل میرے ہیں، اس میں کوئی مال امام نہیں ہے، اس میں کوئی خمس نہیں ہے، کوئی سہم امام نہیں، آج آپ آزاد ہیں۔ کہنے لگے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ایک دن نہیں کھایا تو امام کا کام نہ کروں۔ صلوات محمد واہ، دیکھیے کیا احساس ہوتا ہے۔ اور واقعی جب یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، چلیے بات آ گئی تو خدا غریق رحمت کرے آج سب کے ہاتھ میں ان کی کتاب ہوگی، جو روشن کبیر پڑھیں گے کتنے لوگ مفاتیح۔ جب آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو خدا اس کے لیے جگہ۔ کوئی دو کتابیں ہیں ہمارے ہاں، ایک کا تو رائٹر کا بھی نام معلوم ہے آپ کو، دوسرے کا تحفۃ العوام ہے نا آپ کے گھر میں؟ رائٹر کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ کتنوں نے دعا کی کتاب لکھی ہوگی، لیکن تحفۃ العوام ہر گھر میں آپ کو مل جائے گی۔ حتیٰ کہ لندن امریکہ چلے جائیے آپ تو جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کے گھر میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ وہی حال اس کا ہے مفاتیح کا، عربی، فارسی، گجراتی، ہندی، اردو، ہر زبان میں ملے گی۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ جب تم اس کے لیے رہو گے نا۔ اب ان کا لطیفہ سن لیجیے آپ۔ ان کی سب سے پہلی کتاب جو ہے شیخ عباس کی، اس کا نام ہے منازل الآخرہ۔ کیا؟ بہت غضب کی کتاب ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا جو ہے وہ آدمی کو طے کرنا پڑے گا۔ منازل الآخرہ۔ ان کے محلے کی جو مسجد تھی اس میں جو پیش نماز تھے، امام صاحب جو تھے، وہ نماز کے بعد موعظہ کہتے تھے، اور اتفاق سے انہی کی کتاب منازل الآخرہ لے کر کے اسی سے دیکھ کے پڑھتے تھے وہ۔ اچھا مجلس کا حال جو اب تک ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ سے کچھ نہیں ہوتا پڑھنے وڑھنے سے۔ اکثر میں اپنی بتاتا، خوب تیاری کرے گئے صاحب، بڑا پروگرام ہے، پورا رات بھر لکھا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہاں گئے ٹائٹا فش۔ اکثر یہ ہے کہ چلو یار 10 آدمی ہے کچھ بھی پڑھ دیں گے، گئے یا اللہ کہہ کر کے بیٹھے، خوب ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو اس میں اپنا کوئی رول ہوتا نہیں اگر اس کی نگاہ کرم نہ ہو۔ تو ایک دن اتفاق سے جو ہے وہ پیش نماز صاحب مسجد کے، کچھ بڑھیا فلو تھا ان کا۔ شیخ عباس قمی ان کے والد چونکہ اسی محلے میں گھر تھا تو وہ اس مسجد میں نماز میں آتے تھے۔ اس دن ان کو مولانا صاحب کی تقریر بڑی اچھی لگی۔ اچھا ہر آدمی کو شوق ہوتا کہ میرا بھی بیٹا۔ اب جب وہ گھر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد شیخ عباس قمی حرم ورم سے درس ورس سے گھر پلٹے تو کہنے لگے بیٹا آج ہماری مسجد کے امام نے بڑی زبردست تقریر کی، میرا دل چاہتا تم بھی ایسے ہی پڑھنے لگتے۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ میرے یہاں تک آیا کہ میں کہوں بابا وہ جس کتاب سے پڑھ رہے تھے وہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں تک آیا۔ پھر میں نے اپنے کو کنٹرول کیا کہ جب خدا کے لیے کیا ہے تو باپ سے ہی بیان کر کے کیا کرو گے۔ جب آدمی اتنا مخلص ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کتاب اس کی گھر گھر خدا قیامت تک رکھتا ہے۔